अस्सलाम वालेकुम। एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। मोहब्बत फरवरी की धूप। राफिया बिल हाथ में पकड़े तकरीबन दौड़ते हुए कार पोर्च में पहुंची। रियाज, आप बिल बुक डाइनिंग टेबल पर छोड़ आए थे। फिर जैसे याद आने पर पूछने लगी, आप अभी तक बाहर खड़े हैं, गाड़ी में बैठ नहीं रहे? रियाज अहमद ने गाड़ी की व्हील को ठुड्डा मारा। आज फिर स्टार्ट नहीं हो रही, बीमारी पड़ी हुई है इसको। मैं तो नवंबर से शोर मचा रही हूँ, नए मॉडल की बुकिंग करा दें। बेगम मोतीवाला की नए मॉडल की गाड़ियां आ भी गई हैं। राफिया, खुदा के लिए सुबह सुबह ये मुकाबलेबाजी और दिखावे की बातें फिर से न शुरू कर देना। तुम्हारे इस दिखावे और मॉडर्न बनने के शौक ने किसी दिन इस घर को बर्बाद कर देना है। साथ ही वो फोन कान को लगा चुके थे। साकिब यार, वर्कशॉप की तरफ तो नहीं निकल गए? कमबख्त कार ने नहीं स्टार्ट हो रही। इधर आ जाओ घर। साकिब और चच्ची चापलूसी को हर वक्त तैयार रहते हैं। पलक झपकते पहुंच जाएगा। आप ज्यादा बेचैन ना हो। राफिया ने हमेशा की तरह मुंह बनाकर जला कटा तबसरा किया। उसके तबसरे के आइन मुताबिक 10 मिनट बाद ही बाइक घसीटता साकिब गेट से अंदर दाखिल हुआ था। वो सलाम ले रहा था जब सोहा ने आकर जोरदार गुड मॉर्निंग किया। साकिब गाड़ी का बोंट उठाकर इंजन में झुक गया तो रियाज साहिब सोहा की तरफ मतवज्जा हो गए। कॉलेज बंद है। फिर आज मेरा बेटा सुबह कैसे उठ गया? पापा, मेरी आंख खुल गई, इसलिए मैंने सोचा टिकटॉक पर गुड मॉर्निंग की वीडियो ही डाल दूं। बेटा, मैंने कितनी बार मना किया है, ये टिकटॉक वगैरह पर वीडियो डालना मुझे नहीं पसंद। कमान पापा, मेरे सब फ्रेंड्स टिकटॉक पर हैं। मैं अगर नहीं होंगी तो वो सारे सोचेंगे मैं किसी दकियानूसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। रियाज, आप वही पुराने के पुराने ही रहना, कभी ना इस मोहल्ले से निकलना। बेगम मोतीवाला को देखा है? उसकी दोनों बेटियां टिकटॉक पर हैं। दोनों के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इससे पहले कि रियाज साहिब कोई जवाब देते, साकिब ने इंजन से मुंह निकाला। रियाज भाई, सेल्फ मारे। साकिब की पुकार पर उन्होंने राफिया बेगम को उनके हाल पर छोड़ा और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गए। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। तुम्हारे हाथों में जादू है। उन्होंने शीशे में से मुंह बाहर निकालकर साकिब को मुखातिब किया। वो मुस्कुरा दिया। आप तो ख्वाह मख्वाह तारीफ करते रहते हैं। सब मोटर मैकेनिक ये काम कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे जितनी सफाई और जहानत किसी और मोटर मैकेनिक में नहीं है, कम से कम इस शहर में। अब नाश्ता करके जाना, मुझे जरा जल्दी है, मैं निकलता हूँ। राफिया, साकिब को नाश्ता कराए बगैर ना भेजना। नहीं भेजती। राफिया ने गोया दांत पीसे थे। फिर साकिब से मुखातिब हुई, तुम लोग आमलेट पराठा खाते हो ना? इससे फिर लंच टाइम तक भूख नहीं लगती। लंच में फिर रोटी सालन, जो शाम तक भूख नहीं लगने देता, और रात को डिनर करके सो जाओ। अगली सुबह फिर से यही रूटीन। पास ही धुंध भरी वीडियो बनाते सोहा और सजील माँ की बात पर यूं हंसे गोया सुबह सुबह लतीफा सुन लिया हो। साकिब ने चौंक कर इन दोनों बहन भाई को देखा था जो अपने अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए वीडियो बना रहे थे। जज, जी भाभी, ऐसा ही है, उसने संजीदगी से कहकर हाथ आपस में रगड़कर लेदर की जैकेट की जेबों में डाले। मैं चलता हूँ, आसफा इंतजार कर रही होगी। झिझकते हुए उसने बिलाखिर कह दिया। राफिया के सामने सबकी बोलती यूं ही बंद हो जाती थी। ऐसे कैसे चलता हूँ? रियाज रात को आकर भी पूछ लेंगे साकिब को नाश्ता करवाया था। वो शर्मिंदा हो गया। वो बस रियाज भाई, शुरू से ही साकिब ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, वो शुरू से माड़े रिश्तेदारों यानी गरीब रिश्तेदार का बहुत ख्याल करते हैं। ऐसा ऐसा करो, डाइनिंग टेबल पर ही बैठ जाओ, मैं इधर ही गरम गरम नाश्ता सर्व करती हूँ। वो डाइनिंग टेबल के सामने आर्च में लगे बेसन पर हाथ धोकर बारी भरकम कुर्सी खींचकर बैठ गया।
گھر کی رہائشی عمارت میں ہر قابل ذکر جگہ پر ہیٹر چلتے سے اندر خوشگوار حدت تھی۔ رافیہ کچن میں خانسامہ کو ثاقب کے ناشتے کے بارے میں ہدایات دے رہی تھی۔ جب سوہا اور سجیل بھی ڈائننگ میں داخل ہوئے، سوہا آئین اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھی جبکہ سجیل بہن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ خستہ گرما گرم پراٹھے، اچار اور اٹالین آملیٹ جس قدر ناشتہ دل آویز تھا اتنا ہی اسے کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ سوہا اور سجیل ٹکاٹک چھری کانٹے چلا کر سلائس آملیٹ کھا رہے تھے اور پھر ان کی ماں یعنی رافیہ اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس کی پلیٹ میں بھی چھری کانٹا تیزی سے ٹکاٹک کرنے لگے۔ ایسے میں ثاقب کو کرسپی پراٹھا توڑتی اپنی انگلیوں کی آواز بڑی بھدی لگی۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ رافیہ کی دھونس کے آگے اس کا شخصی اعتماد اور وقار دونوں ہوا ہو جاتے تھے۔ ایسے پراٹھے اور ایسا پھولا پھولا شملہ مرچ اور چیز سے بھرا آملیٹ اتنی سردی میں اسے گھر میں ملتا تو وہ بلا مبالغہ 3 پراٹھے کھاتا، یہاں ایک کھا کر وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا تھا۔ ریاض احمد مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، کنسٹرکشن کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے، لیکن اس رخ پر دماغ خوب چلتا تھا۔ چنانچہ ملازمت کے 4 سال اور شادی کے 6 ماہ بعد انہوں نے بیوی رافیہ کے سارے زیور اور اپنی کل جمع پونجی لگا کر بہت چھوٹے پیمانے پر ریاض بلڈرز کی بنیاد رکھ لی۔ جانے رافیہ کی قسمت اچھی تھی یا ریاض کے ستارے عروج پر تھے۔ ریاض بلڈرز بہت کم عرصے میں شہر کی ممتاز کنسٹرکشن کمپنی بن کر ابھری۔ ان کی طرح پیسہ برسا تو ان کا سٹیٹس بھی بدلنے لگا اور وہ پرانے سے امرا کی سوسائٹی میں شفٹ ہو گئے۔ رافیہ نے ایسی زندگی خواب و خیال میں نہ سوچی تھی، اس لیے اس سے یہ مقام کم سے کم غریب رشتہ داروں کے سامنے سنبھالا نہ جاتا تھا۔ شہر کی کریم سے میل جول نے اسے بے انتہا ماڈرن بننے کے عجیب و غریب نفسیاتی عارضے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ دوسری بیگمات کی تقلید میں اپنا نقصان تک کرنے سے گریز نہ کرتی تھی۔ نمود و نمائش کے ساتھ ساتھ شیخی بگاڑنے کا عارضہ بھی رافیہ کو لاحق تھا۔ اسے ہمیشہ یہی فکر ستایا کرتی تھی کہیں اس کے یا اس کے بچوں کے کسی عمل سے کوئی بیگم انہیں نو دولتیا نہ سمجھ لے۔ سوہا سجیل کے ٹک ٹاک پر ہونے کی وجہ بھی باقی بیگمات کے بچے تھے۔ جب سے بیگم موتی والا کی بیٹی منت کے ملین پلس فالوورز ہوئے تھے، رافیہ کا بس نہیں چڑھ رہا تھا راہ چلتے لوگوں کو بھی پکڑ پکڑ کر سوہا کا ٹک ٹاک اور انسٹا فالو کروا دے۔ ریاض بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے لیکن ٹک ٹاک بنانے کے شروع سے خلاف تھے۔ رافیہ کے بے جا طرفداری انہیں سوہا سے سختی سے اکاؤنٹ بند کروانے سے روک لیتی تھی۔ بہرحال موقع ملتے ہی وہ بیٹی کو سمجھانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ثاقب اور اس کے گھر سے چڑھنے کی وجہ کم حیثیت ہونے کے علاوہ ثاقب کی مرحومہ بہن سے محبت بھی تھی۔ یہ رافیہ کا خیال تھا کہ ریاض 25 سال گزرنے کے باوجود بھی بچپن کی منگیتروں محبت کو بھلا نہیں سکے۔ جب ہی تو نثار چچا کی فیملی پر ہمیشہ مہربان رہتے ہیں، پچھلے محلے میں باقی رشتہ دار بھی تو موجود ہی تھے، ان پر تو کبھی عنایت نہ کی۔ ہمیشہ نثار چچا کی فیملی اور خاص طور پر ثاقب نثار پر ہی کیوں مہربان رہتے ہیں؟ رافیہ کو اس کا جواب فاطمہ کی محبت اور اچانک وفات ہی لگتا تھا۔ بیگم موتی والا، بیگم سرمے والا اور بیگم مشکوتہ کے سامنے ثاقب کی وجہ سے وہ جتنا شرمندہ ہوئی تھی وہی جانتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ نیا کانٹریکٹ ملنے پر گھر میں تقریب رکھی گئی تھی، اسی میں بیگم مشکوت کی گاڑی خراب ہوئی تو ریاض نے کہہ دیا میں ثاقب کو بلاتا ہوں، میرا کزن ہے، بڑا باکمال ہنرمند ہے۔ رافیہ کے آنکھوں کے اشارے نظر انداز کر کے وہ مسلسل ثاقب کی تعریف میں رطب اللسان رہے۔ اس پر ہی بس نہیں
کی بلکہ وہاں موجود لوگوں سے بھی کہا کہ اپنی گاڑیوں کے لیے اس کی سروس لیا کریں، وہ جلد اپنی ورکشاپ کھولنے والا ہے۔ یہ سب رافعہ کے لیے انتہا درجے کی سبکی تھی۔ ان کے 2 دن مسلسل منہ بنانے، رونے دھونے اور فساد کے باوجود جو ریاض نے ثاقب لوگوں سے تعلق توڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، یہ کون سا آپ کے خونی رشتے ہیں؟ موو آن کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ فساد کے بعد رافعہ نے جذباتی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی۔ میں نے کبھی خود کو اکلوتا نہیں سمجھا۔ سارا بچپن، جوانی، نثار چچا کے بچوں کو اپنے بہن بھائی سمجھتے گزاری۔ خیر یوں جھوٹ نہ بولیں، فاطمہ کو تو اب تک آپ نے بہن نہیں سمجھا۔ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی مرحومہ کا عشق آپ کی نس نس میں دوڑتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ رافعہ بس کر دو یہ زہر افشانی۔ انہوں نے رافعہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں، اس ساری اپنائیت کے پیچھے فردوس چچی اور نثار چچا کا بے حد محبت بھرا سلوک شامل ہے۔ حالانکہ وہ ابو کے سگے بھائی نہیں، کزن تھے۔ امی کی بیماری میں فردوس چچی نے بیچ کی دیوار سے کھڑکی نکلوا لی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باوجود ہمارا گھر سنبھالتی تھی، امی کو سنبھالتی تھی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نثار چچا کے پاس سلا کر مجھے اور رقیہ فاطمہ سے چھوٹی تھی کو دائیں بائیں سلاتی تھی۔ مجھے امی کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ ابو کی لاکھ کوشش کے باوجود میں ان کے ساتھ سو نہیں پاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھلے امی کی طبیعت بہتر ہوتی گئی، لیکن فاطمہ اور رقیہ نے ہی ہمارا گھر سنبھالے رکھا۔ ایسے میں انسیت ہونا قدرتی بات ہے۔ اس قدرتی بات کو اب آپ بھلا کیوں نہیں دیتے؟ اتنا وقت گزر چکا ہے، میں اتنا گھٹیا نہیں کہ کسی کے بے لوث احسانات بھول جاؤں۔ احسان تو میں نے بھی آپ پر کیا ہے۔ یہ ریاض بلڈرز میرے زیورات کی وجہ سے بنی ہے، وہ نخوت سے بولی۔ اس لیے ہی تو تمہیں برداشت کرتا رہتا ہوں۔ ریاض نے بھی حساب چکتا کرایا۔ رافعہ بلبلا اٹھی۔ ان کا حوالہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ ثاقب بہت محنتی لڑکا ہے، آئندہ چند سالوں میں وہ بہت آگے جانے والا ہے، پھر ان کا حوالہ تم نے ہی اپنی بیگمات کو دیا کرنا ہے۔ مطلب آپ کسی قیمت پر فردوس چچی اور ثاقب سے پیچھا نہیں چھڑانے والے؟ نہیں، ریاض نے صاف انکار کیا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ رافعہ نے ریاض سے اس موضوع پر بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ البتہ جب بھی نثار فیملی کا کوئی فرد ہتھے چڑھ جاتا تھا، ان پر طنز کی بارش وہ دل کھول کر برساتی تھی۔ بار بار عزت نفس مجروح کروا کر فردوس چچی اور ان کی چاروں بیٹیاں تو آنا چھوڑ چکی تھی، لیکن ثاقب کو ریاض گاڑی کی وجہ کبھی کبھار گھر بلاتے ہی رہتے تھے۔ بچوں کی گاڑی اور اپنی گاڑی کا کام بھی اسی ورکشاپ سے کراتے تھے جس میں ثاقب ملازم تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس کا اگلا حصہ میری اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ تھینک یو۔